الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اما بعد۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ چھتری کھول دوں تاکہ دھوپ سے بچ جائے بندہ، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا انسان کمزور ہے۔ یہاں وہ معمولی دھوپ سے بچنے کی بھی چھتری لیتا ہے، کبھی اے سی لگاتا ہے، اور اس جگہ میں اب کیا بچاؤ ہے جو اندر آگ جل رہی ہے کئی قبروں کے، یہ کفار کی قبریں ہیں، کئی گناہگاروں کی ہیں، کئی نیکوکار، کئی جنت کے باغ ہیں اندر سے، کئی جہنم کے گڑھے ہیں، تو وہاں چھتری کیا ہے؟ وہاں یہ روزہ ہی چھتری بنتا ہے، یہ نماز جو ہے یہی چھتری بنتی ہے، یہی بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب عذاب قبر کا مختلف سائیڈوں سے آتا ہے تو ایک سائیڈ سے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس بندہ روزہ رکھتا تھا، عذاب میں تمہیں نہیں آنے دے، سانپوں، بچھوؤں کو اور عذاب والے فرشتوں کو وہ روک دیتا ہے۔ دوسری طرف سے آتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف پاؤں کی طرف سے آتا ہے مسجد کی طرف چلنا وہ، اور ماں باپ سے نیکی کرنا وہ آ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو حفاظت کرتا ہے بندے کی وہ تقوی، یعنی وہ صفت جو میں آپ کو بتا رہا تھا، روزہ جو حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی خدا سے ڈر کا صرف نام نہیں ہے، وہ بھی حصہ ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو بندے میں پیدا ہو جائے، وہ بس پھر سمجھے کہ وہ روبوٹ بن جاتا ہے نیکی کی طرف لگنے کو، پروگرام ہو جاتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو جیسے بھی حالت آئے گی، تنگی آئے گی، آسانی آئے گی یا مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اس کو مسجد میں کھڑا کریں یا کلب میں کھڑا کریں، وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ پروگرام ہو گیا ہے، وہ ٹرین ہو گیا ہے۔ جیسے دیکھیں نا بزرگوں نے یہ نفس کی مثال کتے کی سی بزرگوں نے بس دی ہے کہ کتے کو بھی جب ٹرین کیا جاتا ہے تو وہ مالک کی بات سنتا ہے، اندھوں کو راہ دکھاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں پیسے کو وہ سونگتے ہیں، کوئی جو ہے وہ چرس کو سونگ رہا ہے، تو یہ ساری مشق ہی ہے۔ اب یہ کتا جو ہے جس کو نئی ٹریننگ، وہ ہے وہ اسی نسل کا، لیکن وہ اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتا، بھائی خود بھی کیا پتہ ہے کبھی ادھر بھاگ جائے کبھی ادھر بھاگ جائے۔ وہی نسل کا کتا ہو جو اندھوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن اگر وہ ٹریننگ نہیں ہے اس کے پاس تو وہ ایسے ہی پھر رہا ہے۔ تو نفس کی مثال بھی بزرگوں نے کتے کی دی ہے کہ اس کو اگر ٹریننگ، اس میں پوٹینشل تو ہے ولی بننے کی، نفس مطمئنہ بننے کی، ولی بننے کی، عارف بننے کی، اللہ کا بزرگ بندہ بننے کی، لیکن اگر ٹریننگ دی جائے یعنی تقوی آ جائے تو یہی نفس جو ہے صرف خود نہیں راہ راست پر آتا، بلکہ اس کتا جس طرح وہ اندھوں کو، یہ بھی جو آخرت سے اور اللہ پاک کی یاد سے اندھے ہوتے ہیں، یہ نفس پھر ان کو بھی راہ دکھلاتا ہے، یعنی اتنا اس کا درجہ۔ لیکن اسی نسل کا یعنی بنی آدم کا ہی بندہ ہو، بنی آدم کا ہی نفس ہو، جس کو مشق نہیں تقوی کی، وہ خود بھی کبھی ادھر بھٹک رہا ہے کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ معاملہ صحیح نہیں چلتا۔ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جس طرح ہم قبرستان میں آئے ہیں، آپ بھی جنگ سے واپس آ رہے تھے اور آپ ایسے قبرستان سے گزرے، مقبرہ تھا بہت بڑا، اور آپ نے فرمایا اے قبروں والو ذرا بتاؤ تو کیا حال ہے تمہارا گزر رہا، کیا حال گزر رہا ہے آپ کا، کیا حال ہے؟ ہم تو زندوں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پوچھا کہ بہت سارے یہ لوگ جو قبرستان میں ہیں، ان کے رشتہ دار ان کو بھول گئے، ان کے خاوند بھول گئے، ان کی بیویاں بھول گئیں، ان کے بچے بھول گئے، وہ اپنے کاروباروں، اور آپ جیسے نیک لوگ ان کو یاد کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے آئے ہوئے اللہ جل مجدہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خون کے رشتے بھی بندے کو بھول جاتے ہیں، خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے مصروف ہیں، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں تو پھول لے آتے ہیں۔ ان پھولوں کی ان کو ضرورت نہیں، اولاد کو نیک اعمال کے پھول بھیجنے چاہیے، رشتہ داروں کو اصالِ ثواب، قرآن مجید، صدقہ خیرات کے پھول بھیجیں ان کی طرف۔ ان کو ہمارے لوگ بھی کافروں کی طرح وہ ظاہری پھول لے کے
समझते हैं हमने मामला कर दिया। चलो अगर वैसे तो लिया है वो भी अच्छी बात है, अल्लाह का जिक्र करते हैं कोई भी दरख्त हो, लेकिन उससे उनको इतना फ़ायदा नहीं जितना औलाद दुआ से या सदका खैरात से या रिश्तेदार कोई अपना सदका खैरात नेकी करके वो फिर फरिश्ते फूल और वो नेक अमाल जो है वो पहुँचाते हैं उन तक जो है। तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो भी मुर्दों के हाल से भी वाकिफ़ थे और मुर्दों के बारे में भी आप इल्म रखते थे। आपको तो सब नज़र आ रहा था, लेकिन जो साथ वाले थे उनकी नसीहत के लिए फरमाया, ए कब्रों वालों ज़रा बताओ तुम्हारा हाल क्या है। अब किसी को आवाज़ नहीं आ रही, अब मैं कह रहा हूँ तो कहाँ आवाज़ आएगी। हाँ, जिसके कान हैं, रूह के कान हैं, जिसकी आँखों को अल्लाह पाक ने पर्दा हटाया है, वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है। आवाज़ नहीं आ रही थी तो हज़रत अली ने फरमाया, अच्छा तुम हाल नहीं बताते अपना, हम ही तुम्हें तुम्हारी खबरें सुनाते हैं, हमारा हाल सुनाते हैं कि तुम्हारे बाद क्या हुआ। तुम्हारे बाद ये हुआ कि जो माल तुमने अल्लाह जल्ल मजदूहू को भूल के, रिश्तेदारों के साथ धोखा करके और फ्रॉड करके और नाफरमानी और दीन को भूल के कमाया था, वो माल तुम्हारा ज़ाया हो गया, रिश्तेदारों ने तकसीम करके अपने अपने वो खर्च में कर दिए, वो तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा। ये तो है हमारी खबर, हमारी न्यूज़ है, लेकिन उसका अजाब तुम्हें भुगतना है कब्र में। मज़े वो कर रहे हैं, गुलशल्ले वो उड़ा रहे हैं और प्रॉपर्टी वो ला रहे। और दूसरा ये फरमाया कि जो तुमने बददियानती धोखे से किया, उसकी बेबरकती से अब वो तुम्हारी औलाद, बेटे बेटियां, रिश्तेदार आपस में दुश्मन बन गए हैं, आपस में उस माल की वजह से लड़ रहे हैं। ये हमारा है, ये हमारा है और ये हमारा है, वो लड़ रहे हैं। ये बेबरकती होती है। तो ऐसे मतलब जो भी लोग हैं मत समझे हमने बेईमानी का औलाद के लिए बहुत माल बना लिया, वो जो है दीन को भूल के, ऐसी बात नहीं है। वो अगर आपने बना भी लिया, आप छोड़ जाएंगे, वो आपकी औलाद और रिश्तेदारों में ही फूट का सबब बनेगा, उसकी वजह से कत्ल होंगे, उसकी वजह से जो है उनमें नफ़रत पड़ेगी। तो क्या वो माल अच्छा था या आपकी औलाद में इत्तेहाद इत्तेफाक अच्छा था। हमें इस दफ़ा एक बंदा डेनमार्क में मिला है, उसके 2 भाइयों में झगड़ा हो गया पाकिस्तान में जायदाद के बारे में। 3 भाई हैं, इनका नाम था आसिफ मारे। वो झगड़ा हो गया, तो भाई हैं जिस तरह उन्होंने मुझे बताया, हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वो 2 भाई पाकिस्तान के, वाले साहब फोत हो गए, वो दोनों आपस में ये मेरा माल है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी कोठी है। इसको फ़ोन आया, ये डेनमार्क में रहता है, इसके मामू ने किया कि वो ये भाई दूसरे तुम्हारे भाई तो लड़ रहे हैं, तो अब क्या करना है, इनको समझाओ बुझाओ, कैसे फ़ैसला करें। उसने कहा ऐसा करें कि जो मेरा हिस्सा है वो इन दोनों को दे दें। तो मसलन अगर 2 मरबे 3 मरबे ज़मीन थी, तो एक लड़ रहा था मेरे ज़्यादा बंदे, तुम्हारे ज़्यादा, तुम्हारी कोठियाँ ज़्यादा, तुम्हारे पैसे ज़्यादा। उसने कहा मैं इनके लिए यही कर सकता हूँ कि जो मेरा हिस्सा है मैं उसमें पाई भी नहीं लेता, मेरा भी इन दोनों को दे दे और इनको लड़ाई झगड़े से बचाए। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या लोगों, मैं तुम्हें कब्रों वालों, मैं तुम्हें सुनाता हूँ खबरें, तुम्हारे माल के साथ तो ये हुआ, कुछ तो तकसीम कर दिया, कुछ जो है लड़ रहे हैं, और अगर तुमने बेईमानी से कमाया था उसका अजाब तुम्हें हो रहा है, जो तुम्हें गलत चीज़ें छोड़ आए हो। जैसे बंदे छोड़ जाते हैं गलत चीज़ें, जैसे गुनाह की चीज़ जो इस्तेमाल होती है गुनाह में, पीछे बंदा छोड़ जाए तो उसको गुनाह पहुंचता रहेगा। जिस तरह नेकी की छोड़ जाए तो नेकी पहुंचती रहती है, कब्र में अकाउंट खुला रहता है। कोई गंदी चीज़ ले दी, गंदी फिल्म ले दी, गंदी कोई ऐसी कोई कारोबार शराब का ले दिया, सूद का ले दिया, आप चले गए लेकिन वो सारा आपके खाते में आ रहा है। फरमाया ये तो खबरें हैं तुम्हारे माल की, और दूसरी खबरें तुम्हारे बीवियों की बता दें। तुम्हारे बहुत सारी बीवियां जो जवान थीं, वो तो जो तुम्हारे साथ तुम उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया, किसी बीवी के लिए दाढ़ी ना रखी तुमने, किसी के लिए तुमने नाफरमानी की, किसी के लिए नमाज को ज़ाया किया, पर्दे का उनको नहीं कहा, अब वो किसी और के घर का चिराग और फूल बने हुए हैं। जाओ देखो अपने घरों में जाके, अपने बेडरूमों में, वो बीवियां तुम्हारी वो नहीं हैं, वो अपना, और जो तुम्हारी यानी बीवियां तुम छोड़ आए, वो भी जो बाकी बूढ़ी हैं वो तुम्हारा वो इंतज़ार कर रही हैं। अगर वो नेक हुई
تو نیکوکاروں کے ساتھ پہنچ جائیں گے، باقی وہ کسی اور کا چراغ بن گئے ہیں۔ تمہارے دوست یار شرابی کبابی وہ اپنی گپوں میں ہیں، وہ تمہیں اولاد، تو تمہیں کون یاد کر۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ یہ بول رہے ہیں، اور اگر یہ ان کو ایسی آواز سے بولنے کی اجازت ہوتی جو تمہیں بھی آئے، مجھے تو فرمایا مطلب آ رہی ہے، لیکن اگر تمہیں سنائی دے تو یہ بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ اصل نفع کی چیز تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے، کہ اسی سے ساری جنتوں کے اللہ کے قرب کے دروازے کھلتے ہیں اور قبر جنت بنتی ہیں۔ میں اگر یہ بولتے ہوئے اور ان کو آواز سے زبانوں سے بولتے تو تمہیں باہر نکل کے بتاتے کہ بھئی یہ تقوی جو ہے، سنت کی اتباع اور جو ہے اللہ پاک کو یاد رکھنا۔ تو یہ چیزیں عبرت کے لیے، سبق کے لیے، بہت سارے لوگ ان میں یہاں سمجھے کہ بندے کی جنت شروع ہوگی۔ مومن کو قیامت کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، جو ہی وہ مرتا ہے اللہ پاک اس کی جنت شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ اور طرح کی جنت ہوتی ہے، برزخ میں جنت ہوتی ہے، اور اس کو جوانی قبر میں دے دی جاتی ہے، جو جنت میں نعمتیں بندوں کو ملے گی۔ یعنی وہ بوڑھا ہے تو جوان ہو جائے گا، بوڑھی ہے تو جوان یعنی ہو جائے گی، بیماری ہے تو دور ہو جائے گی، وہ یہی اس کی جنت ہے۔ پھر حشر بھی اس کے لیے جنتی جنت ہے، اور قیامت بھی اس کے لیے یعنی جنتی ہوگی، کیونکہ قیامت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں پر قائم ہوگی، ایک بھی مومن اس وقت نہیں زندہ ہوگا۔ وہ لوگ جو فکر کرتے قیامت ہے، قیامت کے دن کا فکر، وہ تو جو تباہی آنی ہے وہ تو آنی کافروں پر۔ اس وقت مسلمان سب مر چکے ہوں گے، پردہ کر گئے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات کا نظام مطلب یہ ہے چلتا رہے گا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا بندہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، رہے گا اللہ اللہ کرنے والا، تو وہ یہ رہے۔ اس سے پھر یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بھی اتنی بڑی فضیلت والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، دوسرا کریں، وہ بھی ٹھیک، یہ دوسرے بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف اللہ اللہ کا ذکر بھی، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے یعنی اہل اللہ وہ رہیں گے، سارا جہان چلتا رہے گا۔ اور یہ تو وہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، کافروں پر۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا میدان حشر میں، اس وقت کیا۔ تو اگر آپ نے اچھے اعمال الحمدللہ موت کی تیاری کی، یاد کیا، آپ کی قبر بھی جنت، آپ کی قیامت بھی جنت، آپ کا حشر بھی جنت، پل صراط بھی آپ کے لیے جنت، دوزخ بھی جو ہے وہ کہے گی گزر جاؤ اپنا، وہ بھی گویا آپ کے لیے جنت ہی ہے، وہ آپ کی مدد ہی کر رہی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بن گئے، اور ساری مخلوق وہ اللہ کی ہے، وہ سارے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ منکر نکیر ہو، عذاب کے فرشتے ہوں، وہ آپ کو سلام کریں گے، جنت کے فرشتے ہیں وہ ویلکم کریں گے۔ تو یہ دنیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو تیاری کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوگی کاش ان کی سب سے بڑی خواہش ہے، بہت سب سے بڑی، کہ کئی لوگوں کی، کہ 2 منٹ مل جائیں جس میں ہم 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں، لیکن وہ نہیں مل رہے جانے۔ یہ اگر مل جائیں تو یہ کتنے خوش قسمت سمجھیں گے۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو مردوں میں سمجھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں سمجھو، اور جو ہے مردوں میں سمجھو تو آپ کو سمجھو کہ ابھی کتنے منٹ ملے ہوئے ہیں، 2 منٹ نہیں، آپ کے پاس تو 10 منٹ ہیں، گھنٹہ ہے، کئی دن ہوں گے، تو کتنے خوش قسمت ہے آپ، تو اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہ اللہ یہ کہ یہی وقت آپ پر آ جائے، آپ 2 منٹ کے بارے میں سوچیں، آپ تو 2 دن بھی ہیں، وہ 2 راتیں بھی ہیں، الحمدللہ فائدہ اٹھائیں۔ ابھی سورۃ فاتحہ قل شریف یا جو بھی صورت آتی ہے پڑھ لے، سورۃ ملک وغیرہ، پھر یہ اصال ثواب کر دیتے ہیں یعنی مردگان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بيده الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ بِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا يَغْشَى قَالُوا لَن يَسْمَعُوا كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قالوا كنا نسمع وما كنا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة ومغفرة لهم بذنب عن من خلق ولا تؤمن والذي جعل لكم الأرض والأنهار ما كلوا رزقا بالحشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض ولا تمر أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فتعلمون بهم وقد كذبنا من قبل كيف كان نكذب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إن بكل شيء مثل من هذا الذي باللجوع في عتوما ونفورا فمن يمشي مكبا حوالي هذا ما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأ وجعلكم السمع والبصر والأفئدة هو الذي ذرأكم ويحيي ويميت وتدعون إن كنتم صادقين قل إنه العلم عند الله إنما أنا نذير من رسول يسير وليؤمن قل هل كنتم تدعون قل أرأيتم من خلقني الله من معي نحن من جنة من هذا من الله الرحمن وعلى الله بحمده توكلنا فستعلمون من هو في الضلال قل أرأيتم من أسمع ما يدعوكم بما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین. اس نصیحت کرنے سننے کا ثواب، جمعہ کے درود و سلام کا ثواب، سورۃ ملک اور سورۃ فاتحہ اور اس رمضان شریف کے روزے کا ثواب، اس میں عبادت کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہدیۃً تحفۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء اور رسول حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، یا ارحم الراحمین تمام صحابہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اہل بیت کو، صالحین، تابعین، تبع تابعین کو، اور ہمارے والدین، خویش و قارب رشتہ داروں کو یا ارحم الراحمین پہنچا. خاص طور پر اس قبرستان والوں کو، دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمانوں کے قبرستان ہیں یا نہیں بھی ہیں، اگر کہیں مسلمان دفن ہے سمندر میں یا پہاڑوں میں یا صحراؤں میں، کیلی قبر بھی ہے، اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما. جن کو دفنا کے رشتہ دار بھول گئے، بیٹے بیٹیاں نسلیں بھول گئے، یا ہمارا ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرما. رمضان کی برکت سے، جمعہ کے مبارک دن کی برکت سے ان پر عذاب رفع فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، معاف کرتا ہے، تو یا ارحم الراحمین ان پر رحم فرما. بہت سارے لوگ ان سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آگ پلائی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بچھو اور سانپ کاٹ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی چمڑیاں اور ہڈیاں پگھل پگھل کے بہہ رہی ہیں گرمی سے اور آگ سے. یا ارحم الراحمین ان پر رحم فرما، اور یا رب العالمین ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال چھوڑنے کی توفیق جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. جتنے جنات بھی اس پوری دنیا میں اس مسلمان دفن ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، بخشش فرما. جو زندہ ہیں ان کی بھی یا ارحم الراحمین. ملائکہ کرام کے درجات کو بلند فرما. ہمارے مشائخ اولیاء صلحاء کو مزید بلندیاں عطا فرما. یا اللہ موت کی ایسی یاد عطا فرما جو تیرے گناہوں سے روک دے، موت کی ایسی یاد کہ نیکی پر ہمیں کھڑی کر دے، موت کی ایسی یاد عطا فرما کہ غصے کے وقت غصے کو ٹھنڈا کر سکے، شہوت کے وقت شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رحمان الدنیا والآخرہ ارحمنا فی الدنیا والآخرہ، ارحمنا فی القبر وفی الحشر وعند الصراط وعند المیزان وادخلنا الجنة یا رب العالمین برحمتک. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک. جزاکم اللہ. وہ دوسرا قبرستان کتنی دور ہے؟ یہ جو ہاں چلے وہ بھی اس